بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ یہ جو کتاب ہے شیخ ابو سلیمان المختار ابن العربی وفقہ اللہ وحفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب جو حدیث آ رہی ہے 34 نمبر حدیث، جس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے تم لوگ تبلیغ کرو، پہنچاؤ لوگوں کی طرف، بھلے ہی ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اور یہ کتاب صحابہ لوگوں کو تھا تاکہ علم پھیلے، تو علم پھیلانا ہے، بھلے ہی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک علم پھیلانے کی بات ہے، آپ کو جو سنتے ہیں اپنے شیخ سے، یعنی یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیے، تو صحابہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے، صحابہ کے بعد تابعین لوگ صحابی لوگوں سے لیے، اس کے بعد ان کے بعد جو آنے والے تھے ان سے لیے، ویسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتے رہے گا۔ تو یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہے کہ استاد سے علم لینا، اور جتنا معلوم ہے اتنا ہی پہنچانا، ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ وغیرہ دینا اور بیان بازی کرنا یہ مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ بتا یہ رہے اس حدیث میں کہ اگر کچھ معلوم ہے آپ کو، کوئی سنت معلوم ہے، کوئی نیکی کا چیز معلوم ہے، تو اس کو بتا دیجئے۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل کے قصے کہانی بیان کر سکتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے قصے کہانی بیان کرنے کا 3 قسم ہے، ان میں سے پہلی چیز جو کہ ہمارے شریعت سے ملتی ہو تو اس کو ہم لوگ مانیں گے، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، اور جو ہمارے شریعت کے خلاف ہو اس کو ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ اور جو بنی اسرائیل کے ایسے قصے کہانی جو ہمارے شریعت میں بھی کچھ اس کے بارے میں کہا نہیں گیا ہے، تو اس کے بارے میں چپ رہیں گے، نہ ہی اس پر مکمل ایمان لائیں گے اور نہ ہی جو ہے اس کو جھٹلائیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے قصے کہانی کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنی اسرائیل کے کافی سارے قصے سناتے تھے عبرت کے لیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصے سنائے اس پر ایمان لانا ہے، اس کو صحیح سمجھنا ہے۔ اور کہتے ہیں وَمَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ ہم جو یہ بات بول رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بتانا جبکہ وہ سنت نہیں ہے، وہ جانتا ہے، یا کوئی حدیث بتانا جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، موضوع روایت ہے یا ضعیف ہے بہت زیادہ، پھر بھی بیان کرتا ہے، تو کیا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، وہ جہنم کا مستحق ہے بندہ۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ صحابی لوگ بہت ڈرتے تھے، اس لیے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ حدیث سننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کافی ہیں، لیکن حدیث بیان کرنے والے زیادہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہی وجہ تھی، وہ لوگ ڈرتے تھے کہ ہم لوگ ہو سکتا ہے بولتے بولتے کچھ غلط بول دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہو جائے اور ہم لوگ جہنم کا مستحق بن جائے، جہنم چلے جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان
جو معلوم ہے اس کو سنت وہ بیان کرے، اور وہ بھی کب؟ جب اچھے سے پتہ چل جائے سنت ہے یہ صحیح میں، ٹھیک ہے، پتہ کر لے، ویریفائی کر لے، اس کے بعد بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بھی قصے کہانی بیان کر سکتا ہے، اور ایک چیز کا دھیان رکھے کہ غلط چیزیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات جو ہے نہیں بولے، جھوٹی بات نہ پھیلائے، ورنہ وہ انسان جو ہے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہی واللہ اعلم۔